السلام علیکم دوستو۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتی ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ افسوس کہ بیشتر مسلمان اس فریضہ کی طرف سے اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، جہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک بہترین اور مکمل نظام حیات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس معلومات کو ان لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہتے جو بھی تک اس پیغام سے ناآشنا ہیں۔ عربی لفظ دعوت کا معنی ہے دعوت دینا۔ شرعی اسلام میں دعویٰ یعنی اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے گفتگو اور بحث و مباحثہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت سے بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اسلام کا پیغام پہنچاتے وقت اکثر اوقات صرف یہی کافی نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کے مثبت پہلوؤں کو اپنے مخالفین کے سامنے پیش کریں۔ اکثر غیر مسلمین کچھ ایسے سوالات کی وجہ سے جن کے جوابات ان کو نہیں ملے، اسلام کی سچائی پر یقین نہیں لاتے۔ وہ اسلام کے مثبت پہلوؤں کے تعلق سے آپ کی بات مان لیں گے، لیکن اسی لمحہ وہ یہ کہیں گے کیا آپ وہی مسلمان نہیں ہیں جو ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتے ہیں؟ آپ وہی لوگ ہیں جو عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں؟ آپ بنیاد پرست ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے گزشتہ چند سالہ تجربے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مشکل سے ایسے چند سوالات ہیں جو غیر مسلمین اسلام کے تعلق سے کرتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم سے یہ دریافت کریں کہ وہ اسلام کے تعلق سے کیا غلط خیال رکھتا ہے، وہ 5 سے 6 سوالات کرے گا۔ غیر مسلمینوں کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب اسلام کو مسلسل غلط رنگ سے پیش کرنا ہے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ مغربی میڈیا کے زیر اثر ہیں، ہوا سیٹلائٹ چینل ہوں، ریڈیو اسٹیشن ہوں، رسائل یا کتب ہوں۔ اب انٹرنیٹ بھی معلومات حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست ذریعہ بن چکا ہے۔ اگرچہ کہ انٹرنیٹ پر کسی کا تسلط نہیں ہے، اس کے باوجود اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط باتوں کو پھیلانے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام و اہل اسلام کی صحیح شکل کو پیش کرنے کی اہل اسلام بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کوشش جاری و ساری رہے گی اور انشاءاللہ ان مبارک کوششوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ غلط فہمیاں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مختلف اوقات اور مختلف زمانوں میں اسلام کے تعلق سے پوچھے جانے والے عام سوالات مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ برسوں پہلے سوالات کا یہ مجموعہ مختلف تھا اور کچھ برسوں کے بعد سوالات کا یہ مجموعہ مختلف ہوگا۔ اس کا انحصار ذرائع ابلاغ پر ہے کہ وہ اسلام کو کس طرح پیش کرتا ہے۔ دنیا بھر میں غلط فہمیاں تقریباً یکساں ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں بیشتر افراد نے اسلام کو ان کتابوں میں دیکھا ہے جن کتابوں کے مصنفین مؤلفین محسبانہ ذہنیت کے مالک رہے ہیں اور جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ اس طرح کے غیر مسلمین کی اسلام کے تعلق سے الگ نوعیت کی غلط فہمیاں ہیں۔ مثلا وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں تضاد بیان پایا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر سائنسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان غیر مسلمین کے لیے جو اسلام کی مسح شدہ ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات رکھتے ہیں، ان کے لیے ہمارے بہت بڑے مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے 20 جوابات تیار کیے ہیں جو ان کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں۔ مذہب اسلام پر اٹھنے والے یہ 20 سوالات جن کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی خوبصورتی سے دیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دو بونل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ
آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، لہذا ویڈیو میں اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تعداد ازدواج، ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا۔ سوال: اسلام نے مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ جواب: ازدیاد ازدواجی کی تعریف ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا ہے۔ کثرت ازدواج شادی کے اس نظام کو کہا جاتا ہے جہاں ایک جنس ایک سے زیادہ مخالف جنسوں سے شادی کرے، جو دو اقسام کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم جس میں ایک آدمی ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرتا ہے، دوسری قسم میں ایک عورت ایک سے زائد شوہر رکھتی ہے۔ اسلام میں ایک وقت میں محدود بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ایک سے زائد شوہر رکھنے کی ممانعت ہے۔ پوری دنیا میں قرآن ہی وہ واحد مذہبی کتاب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی شادی کرو۔ کوئی دوسری مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں مردوں سے یہ کہا گیا ہو کہ ایک ہی بیوی رکھو۔ کسی بھی مذہبی کتاب میں کسی بھی شخص کو محدود بیویوں کے رکھنے کے متعلق کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ ہوا و وید، رامائن، مہابھارت، گیتا اور بائبل ہی کیوں نہ ہو، ان کتابوں کے مطابق ایک شخص بے شمار شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ بعد میں ہوا کہ ہندو مذہبی رہنماؤں نے اور عیسائی چرچ نے عورتوں کی تعداد کو ایک ہی پر محدود کر دیا۔ زیادہ تر ہندو مذہبی شخصیات ان کے اپنے مذہبی صحیفوں کے مطابق کئی بیویاں رکھتے تھے۔ رام کے والد راجا دشرت کی ایک سے زائد بیویاں تھی، کرشنا کی کئی بیویاں تھیں۔ یہودیوں میں بھی کثرت ازدواج کی اجازت تھی۔ تلمودی قانون کے مطابق ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں اور سلیمان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ کثرت ازدواج کا یہ سلسلہ یہودیوں میں چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مذہبی پیشوا گیروشوم بن یہودا نے اس کی مخالفت میں ایک حکم نامہ جاری کیا۔ اسی طرح جو یہودی اقوام مسلم ممالک میں رہتی تھیں، ان میں 1950 تک کثرت ازدواج کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اسرائیل کے مذہبی پیشوا نے پابندی میں مزید سختی کی۔ ہندوؤں میں مسلمانوں کے مقابل زیادہ ازدیاد ازدواج پایا جاتا ہے۔ 1975 میں ایک کمیٹی نے اسلام میں عورتوں کے مقام کا جائزہ لینے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی جو شائع ہوئی، جس میں لکھا ہے 1951 سے 1961 میں ہندوؤں میں کثرت ازدواج کی شرح 5.6 اور مسلمانوں میں صرف 4.31 تھی۔ ہندوستانی قانون کے مطابق مسلمانوں کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، کسی غیر مسلم کو ہندوستانی قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس ملک میں کسی ہندو کی ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت سے بیاہ رچانا غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں میں زیادہ کثرت ازدواج پائی جاتی ہے۔ اگر ہندوستانی حکومت ہندوؤں کے لیے کثرت ازدواج کو قانونی قرار دیتی ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں میں کثرت ازدواج کی شرح کیا ہوتی۔ ماضی قریب میں ہندو مرد کے لیے بھی ایک سے زائد عورتوں سے شادی کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں تھی۔ 1954 میں جب ہندو میرج ایکٹ بنایا گیا، اس وقت ان کے لیے ایک سے زائد بیوی رکھنا غیر قانونی ہو گیا۔ آج بھی ہندو مردوں پر یہ پابندی ہندوستانی قانون کی وجہ سے ہے۔ ہندو مذہبی کتب اس طرح کی کوئی پابندی عائد کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلام نے ایک مرد کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت کیوں دی۔ قرآن مجید محدود ازدیاد ازدواج کی اجازت دیتا ہے، جس طرح میں نے اوپر بیان کیا کہ قرآن ہی سروے زمین پر وہ واحد مذہبی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ ایک ہی شادی کرو۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں انصاف برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کثرت ازدواج سے متعلق کوئی حد نہیں تھی۔ بہت سے لوگوں کی بیویاں تھیں، کچھ کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ اسلام نے صرف 4 تک اجازت دی۔ اسلام ایک شخص کو 2 3 یا 4 بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سب کے ساتھ یکساں انصاف سلوک کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، ہو کہ تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو۔ اس لیے کثرت ازدواج ایک ضابطہ نہیں بلکہ اجازت ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کرے۔ اجازت، ممانعت، ضروری اور غیر ضروری ثواب و گناہ کے اعتبار سے
اسلام میں 5 درجات ہیں۔ نمبر 1 فرض، جس کا کرنا لازمی ہے اور چھوڑنا گناہ۔ نمبر 2 مستحب، جس کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جس سے اعمال صالحہ میں مزید حسن پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 مباح، یعنی جائز، جس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی گناہ۔ نمبر 4 مکروہ، جس کا چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 5 حرام، جس کا مرتکب گنہگار ہے بلکہ ممنوع ہے۔ ازدیاد ازدواجی کا درمیانی قسم میں شمار ہوتا ہے، یعنی مباحہ اگر 1 سے زائد نکاح کیا جائے تو جائز ہے، کر سکتا ہے، بشرطے کہ انصاف کر سکے، اور 4 سے زائد کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مسلمان جس کی 2، 3 یا 4 بیویاں ہوں، وہ اس بنیاد پر ایک بیوی والے مسلمان سے افضل ہے۔ عورتوں کی اوسط عمر مردوں کے بالمقابل زیادہ ہوتی ہے۔ قدرتی طور پر تو مرد اور عورتیں یکساں تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کم سنی میں ہی لڑکیوں کی بنسبت لڑکے زیادہ انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک بچی میں ایک بچے کے مقابلے میں جراثیم اور بیماریوں سے لڑنے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس سبب چھوٹے بچوں کی شرح اموات چھوٹی بچیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوران جنگ عورتوں کے مقابل مرد زیادہ مارے جاتے ہیں۔ حادثات اور بیماریوں کی وجہ سے بھی مرد ہی زیادہ فوت ہوتے ہیں۔ خواتین کی اوسط عمر بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی وقت کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو دنیا میں بیوائیں ہی زیادہ ملیں گی۔ ایسے میں آدمی بہت کم ملیں گے جن کی بیویاں انتقال کر چکی ہوں۔ ہندوستان میں مردوں کی آبادی عورتوں کی بنسبت زیادہ ہونے کا سبب بچیوں کا اسقاط حمل ہے۔ دنیا میں ہندوستان اور اس کے پڑوسی ممالک ہی ایسے ہیں جہاں مردوں کی آبادی عورتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی واحد وجہ اسقاط حمل ہے۔ رحم مادر ہی میں بچوں کی شناخت کر کے اگر وہ مادہ ہے اسقاط حمل کا فعل انجام دیا جاتا ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان ہی میں ہر سال 10 لاکھ سے بھی زائد بچیوں کی شناخت کر کے زبردستی وضع حمل کو اسقاط حمل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کبھی فعل پر روک لگائی گئی ہوتی تو ہندوستان میں عورتوں کی آبادی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی۔ دنیا میں عورتیں مردوں کے بالمقابل زیادہ ہیں۔ امریکہ میں 78 لاکھ عورتیں مردوں سے زائد ہیں۔ صرف نیو یارک شہر میں 10 لاکھ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ نیو یارک میں مردوں کی آبادی کا 1.3 حصہ لواطت اغلام بازی میں مبتلا ہے۔ پورے امریکہ میں 2.50 کروڑ مرد لواطت میں مبتلا ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوگ عورتوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ برطانیہ میں مردوں کے مقابلے میں 40 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں۔ جرمنی میں مردوں کی بنسبت 50 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، اور روس میں مردوں کے مقابل 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پوری دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں کتنی زیادہ ہیں۔ ہر انسان کو 1 سے زائد بیوی رکھنے سے روکنا ممکن نہیں ہو سکتا، گرچہ کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرے اب بھی پورے امریکہ میں 3 کروڑ عورتوں کے لیے شوہر دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس بات کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے کہ امریکہ میں 2.5 کروڑ لوگ اغلام باز ہیں، برطانیہ میں 40 لاکھ، جرمنی میں 50 لاکھ اور روس میں 90 لاکھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہیں شوہر نہیں مل پائیں گے۔ فرض کیجئے میری یا آپ کی بہن ایک ایسی غیر منکوحہ کواری عورت ہے جو ریاستہائے متحدہ امریکہ میں رہتی ہے۔ اس کے لیے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر لے جس کی ایک بیوی ہو، یا پھر عام لوگوں کی ملکیت بن کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تمام پاک باز اچھے لوگ پہلے راستے کو ہی پسند کریں گے۔ مغربی معاشرے میں ایک آدمی کا داشتہ رکھنا یا کئی عورتوں سے ناجائز تعلقات کا رکھنا عام بات ہے۔ ایسی صورت میں عورت غیر معیاری اور غیر محفوظ زندگی گزار رہی ہے۔ یہی مغربی معاشرہ ایک شخص جس کی 1 سے زائد بیویاں ہوں کو قبول نہیں کرتا، جس کی وجہ سے عورت کو عزت و احترام کے ساتھ محفوظ زندگی مل رہی ہے۔ اسی طرح کسی بھی عورت کے لیے جس کو کمارا شوہر نہ مل پائے، اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ ایک بیوی رکھنے والے شوہر سے شادی کر لے یا پھر عام لوگوں کی ملکیت بن کر رہ جائے۔ اسلام عورت کو پہلے راستے پر چلنے کی اجازت دیتا ہے، چونکہ وہ عورت کو معاشرے میں عزت و احترام کا مقام دینا چاہتا ہے اور دوسرے راستے کی مکمل مخالفت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی وجوہات جن کی بنیاد پر اسلام نے کثرت ازواج
محدود کی اجازت دے کر عورتوں پر احسان عظیم کیا ہے۔ کثرت ازدواج کی اجازت کی اہم وجہ عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے غیر مسلموں کے اس سوال کا جواب حاصل کیا کہ اسلام نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی یا زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی۔ امید ہے آپ کو اس کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے ہم اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنائیں گے، جس میں جانیں گے کہ عورتوں کو زیادہ مردوں سے شادی کی اجازت کیوں نہیں دی گئی اور عورتوں کے حجاب کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔